اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ محترم سامعین، 21واں پارہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں سورہ عنکبوت کی آخری 25 آیات، سورہ روم مکمل، سورہ لقمان مکمل، سورہ سجدہ مکمل اور سورہ احزاب کی 30 آیات اس میں شامل ہیں۔ سورہ عنکبوت کا آغاز تو ہم 20ویں پارے میں شروع کر چکے ہیں۔ تقریباً سن 590 میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ نظام باطل پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ مشت غبار ہے، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو ایک آندھی ہے اور ان کے پورے نظام کو ہلا دے گی، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں پر تشدد شروع کیا۔ نہ صرف صحابہ کرام بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دست اندازی کی، اور ایک وقت تھا کہ آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچا گیا تو آپ کی آنکھیں ابل آئیں۔ ایک وقت تھا کہ آپ جو ہے سجدے میں تھے تو اس وقت اونٹ کی نجاست بھری اوجڑی لا کر رکھ دی گئی اور جس کے وزن کی وجہ سے آپ کا سر مبارک اٹھ نہیں سکتا تھا۔ تو ان حالات کے اندر، ابتلاء و آزمائش کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات جو ہے وہ نازل کی ہیں۔ فرمایا گیا اے نبی تلاوت کرتے رہیے اس چیز کی کہ جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے کتاب میں سے، یعنی جب بھی مشکل وقت آیا ایسی آیات اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاریں۔ تلاوت کرتے رہیں، قرآن کو پڑھتے رہیں، اور یہ کہ اس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو روشنی ملتی ہے، قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے طور، تو نماز سے اللہ یاد آتا ہے۔ تو دو چیزیں، تلاوت کرتے رہیے اور نماز پڑھتے رہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ آگے فرمایا ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اور دیکھو اگر اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ کرنا پڑے تو بالکل آسن طریقے سے، بہت ہی خوبصورت اور دل نشیں انداز میں ان کے ساتھ مناظرہ کرو، اور اس میں پورے دلائل دو، اور پھر نرمی کے ساتھ ان کو ایمان کی طرف دعوت بھی دو۔ پھر آگے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، بس میری ہی بندگی کرو۔ یہ اصل میں ہجرت حبشہ سے پہلے ایک تمہید باندھی جا رہی ہے کہ اصل چیز اللہ کی بندگی ہے، اور اسی مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو انسان بھی اللہ کی بندگی اختیار کرے اور پورا نظام بھی اللہ کی بندگی کا ہو۔ اور اگر کہیں بندگی مشکل ہے تو ٹھیک ہے، میری زمین ہر جگہ موجود ہے اور بڑی وسیع ہے، تو ہجرت کر جاؤ۔ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، ہر ملک جو ہے اللہ کا ہے، کبھی اللہ کا ہے، مدینہ بھی اللہ کا ہے، حبشہ بھی اللہ کا ہے۔ تو اصل چیز بندگی ہے۔ اگر کہیں نہیں ہو رہی تو تمہارے لیے آپشن ہے کہ تم جو ہے اس جگہ کو چھوڑ کر اور ہجرت کر جاؤ، اور اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کے لیے تیاری شروع کی۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو بہرحال موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اور وہاں پر میں جان لوں گا کہ کس نے ایمان کی خاطر اپنے وطن کو قربان کیا، یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کہ جہاں پر بندگی مشکل تھی تو اس نے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دیا، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے آباء و اجداد کی زمین کو اور اپنے آباء و اجداد کے قبرستان کو خیر آباد کہہ کر۔ تو جس نے ایمان کی خاطر وطن قربان کیا، اور کس نے وطن کی خاطر ایمان قربان کر دیا، کہ اس نے کہا کہ نہیں میرے لیے اب بڑا مشکل ہے، کون اپنے آبائی وطن کو چھوڑ سکتا ہے، تو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر کے وہاں پر رہ لیں گے، تو بہرحال میری ہی طرف لوٹنا ہے اور ہم سب سے پوچھ لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق و باطل کی اس کشمکش میں، اس ابتلاء و آزمائش کے دور میں تمہیں اگر اس بات کی فکر ہے کہ رزق کہاں سے ملے گا، تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
اور آگے ایک آیت چھوڑ کر فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جنگلی پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اور پھر جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ وہ اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور ان کا اعتبار بھی اللہ ہی پر ہے۔ اور باقی یہ کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اتنے ہی آج دنیا میں پی ایچ ڈی ہیں، MBBS ہیں، انجینئرز ہیں اور بڑے بڑے لائرز ہیں، لیکن یہ کہ رزق جو ہے اللہ جس کو چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے، ان کا کاروبار اتنا نہیں چلتا۔ اور کتنے ہی جو ہیں وہ انڈر گریجویٹس ہیں یا انٹرمیڈیٹ ہیں، اور انہوں نے کاروبار شروع کیا اور اللہ نے ان کے رزق پہ برکت ڈالی اور بارے نیارے ہو گئے۔ تو رزق کی تنگی اور اس کی کشادگی سب اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ گویا کہ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تم اپنا کام کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے دین، اس کی اطاعت و فرما برداری اور اتباع کرو رسول کا اور قرآن کا، اور جد و جہد جاری رکھو۔ مشکلات آئیں گی لیکن اللہ تعالیٰ ہی ان مشکلات کو دور کرنے والا اور روزی رساں ہے۔ آگے فرمایا کہ انسان کے فطرت میں اللہ کی پہچان موجود ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ بات بھی انسان کی فطرت میں مضمر ہے کہ جب بھی وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، کسی تکلیف میں، کسی سفر میں ہو اور سفر میں مشکلات پیدا ہو جائیں، جہاز جو ہے وہ ہچکولے لینے لگ جائے، تو اس وقت واقعتاً سب کی زبان پر جو ہے وہ اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر انسان بھول جاتا ہے اپنے معبودان باطل کو اور صرف اللہ ہی کو، گاڈ ہی کو یاد کرتا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور فرمایا فلما نجاہم الی البر، اور جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ مشکل میں اللہ یاد آتا ہے، لیکن جب آسانی ہو جاتی ہے تو کسی درگاہ پر جا کر چادریں چڑھانے لگ جاتے ہیں، گویا کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے مال و اسباب، اس کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں۔ بھلے یتمتعوا، اور کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے کھا پی لو، عیش کر لو، 2-4 دن کی زندگی ہے، مزے اڑا لو۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہی بنا کہ ساری زندگی انہوں نے اسلام کے خلاف کشمکش کی، لیکن جب فتح مکہ ہو گیا تو وہ مکہ کو چھوڑ کر نکل گئے اس علاقے سے، کشتی میں سوار ہوئے اور راستے میں کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگی، طوفان نے اس کو گھیر لیا۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ سب کی زبان پر اللہ ہی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا تو یہی تو وہ چیز ہے جس کو چھوڑ کر ہم بھاگ رہے ہیں، اور واقعتاً فطرت کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے، لہٰذا واپس گئے اور ایمان لے آئے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں محنتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ان کو مشکلات ہی میں اللہ ڈالے رکھتا ہے، آزمائشیں تو ضرور آتی ہیں، لیکن مشکلات میں سے اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرماتے ہیں۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں محنتیں کرتے ہیں ہم ان کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک جان لو کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہی ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے، کہیں فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ان کے لیے دھیرے دھیرے آسانی پیدا کرتے چلے جائیں۔ کہیں فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دیکھو ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو صحابہ کے لیے بھی آسانی ہوئی، مکے میں حالات مشکل تھے تو پھر حبشہ میں جا کر آسان ہو گئے، مدینہ میں جا کر آسان ہو گئے، پھر وہاں پر مشکلات آئیں تو پھر اللہ نے جو ہے صلح حدیبیہ فرمائی، گویا کہ فتح مبین عطا فرمائی اور فتح مکہ نصیب فرمایا۔ اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے لوگ اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو اس کی راہ پر چلتا ہے اس کے لیے اللہ آزماتا ضرور ہے، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، لیکن مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ سورہ روم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ جبکہ اس وقت ابتدائی دور میں کفر اور اسلام کی کشمکش جاری تھی، تو اس وقت 2 بڑی بڑی سپر پاور تھیں، ایک سلطنت روم، سلطنت ایران۔
ان دونوں کے مابین ہمیشہ ٹکراؤ رہتا تھا، کبھی وہ غالب آ جاتے، کبھی دوسرے غالب آ جاتے۔ تو اس موقع پر ایرانی غالب آ گئے اور فتح انہوں نے حاصل کی، اور جو ہے اہل کتاب کے گرجے سب تباہ کر دیے گئے، اور ان کی جو مقدس صلیب تھی وہ نکال لی گئی، اور اس وقت جو ہے بادشاہ بھی جو ہے وہ قسطنطنیہ میں جا کر پناہ لی اس نے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی، اور وقفے کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ کیا ہے جادو ٹونا کی حقیقت؟ کیا بدل سکتی ہے ان سے قسمت؟ کیا ضروری ہے جنات کا ڈر؟ کیا واقعی ہوتا ہے نظر بد کا اثر؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام جن جادو نظر بد، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ کس طرح اسلام دیتا ہے زمانے کے منفی نظریات کو بدل۔ جن، جادو اور نظر بد، ہر بدھ شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الکریم پاریکھ پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں گے۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن ہر پیر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کائنات رب کی، مخلوقات رب کی، رب ہی بانی، رب ہی اول، رب ہی لا فانی۔ جسے دل سے اس کی غلامی منظور ہے وہی بندہ کامیابی پر قابض ہے۔ دیکھیے مولانا محمد خالد ندوی کے ساتھ آؤ ایمان تازہ کریں، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ میں آپ کو 21ویں پارے کے بیان میں خوش آمدید دوبارہ کہتا ہوں۔ سورہ روم کا آغاز تھا، اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض، ملحقہ زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور ان قریب ہی اپنی مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند ہی برس میں، للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے ہو یا بعد میں، اختیار بہرحال اللہ ہی کا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان خوشیاں منائیں گے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ 9 سال کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو دوہری خوشی حاصل ہوئی، جبکہ اہل کتاب نے، کیونکہ مسلمانوں کی دلی تعلق اہل کتاب کے ساتھ بہرحال اللہ کے ماننے والے تھے، اور وہ غالب آ گئے ایرانیوں پر، اور مسلمان بھی غالب آئے کفار پر، لہٰذا دوہری خوشی مسلمانوں کو ہوئی، اور قرآن کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ آگے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی آپ تو اپنا رخ بالکل سیدھا رکھے دین حنیف کی طرف، اور بالکل یکسو ہو کر آگے رہیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی ساخت بدلی نہیں جاتی، ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ یعنی انسان کی فطرت کے اندر خلوص اور اخلاص، اللہ کی پہچان اور نیکی اور بدی کی پہچان، یہ اللہ نے اس کی فطرت میں ڈال دی ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو مجوسی یا یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو فطرت میں اللہ کی پہچان موجود ہے، نیکی بدی کی تمیز موجود ہے، فطرت میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت استعداد موجود ہے، الا یہ کہ انسان جو ہے والدین کی غلط تربیت اور غلط ماحول کی وجہ سے وہ اپنی فطرت کو مسخ کر لیتا ہے۔
آگے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بحر و بر میں فساد رونما ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اور تاکہ اللہ انہیں چکھا ان کے بعض اعمال کا مزہ، شاید کہ وہ رجوع کریں اور لوٹیں۔ یعنی بحر و بر میں فساد جو ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یا انسان بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ شرک ہے، یا دین کے اندر تفریق ہے، کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ باتوں کا انکار کرنا۔ جیسے آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ سیکولرزم ہے، کہ ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجول، کہ یعنی مذہب جو ہے وہ انسان کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، اس کا اجتماعی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ اجتماعی معاملات میں معاشرتی، معاشی اور سیاسی معاملات، اس میں کسی کتاب کا، کسی نبی کا، کسی اللہ کا قول نہیں چلے گا، بلکہ عوام کے نمائندے جو کچھ اس کے لیے قانون بنائیں گے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ یہ گویا کہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اور یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ تم اگر مانتے ہو اللہ کو تو ٹھیک ہے، 1 کو مانو، 2 کو مانو، 10 کو مانو، تم مسجد میں جاؤ، مندر میں جاؤ، جہاں جاؤ، یہ معاملات عبادت جیسے کرو وہ تمہارے اختیار میں ہے، لیکن جو قانون جو ہے زمین کا قانون ہوگا اور ملک کا قانون ہوگا، اس کے اندر کسی کے یعنی مذہب کی بات نہیں آئے گی، کہ رسول اور خدا اور کتاب کی بات نہیں چلے گی۔ یہ آج کے دور کا فتنہ ہے، اور اسی فتنوں کی وجہ سے بحر و بر میں جو ہے فساد رونما ہو چکا ہے۔ آگے سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان عرب کی بڑی قدیم شخصیت تھی، حبشی تھے اور بڑھائی تھے، اور بڑے حکیم اور دانا انسان تھے، اور لوگ ان کی باتوں کو کوٹ کیا کرتے تھے، حکیم الامت تھے۔ لہٰذا ان کے کچھ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بچے سے کیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے درج فرما کر انہیں زندہ جاوید بنا دیا، اور ان کی جو چند نصیحتیں فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، اے میرے بچے دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اس لیے کہ شرک اللہ کے ساتھ ظلم عظیم ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو میرے بچے، نیکی ہو یا بدی، وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، کسی فضا میں چھپ کر کی گئی ہو، یا کسی پہاڑ کی اوٹ میں چھپ کر کی ہو، یا کسی سرنگ میں کی گئی ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ یعنی یہ کہ قیامت کے دن انصاف ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے ہم وزن نیکی یا بدی ہوگی سب اللہ سامنے لے آئے گا۔ آخرت کا تصور دیا، اور فرمایا میرے بچے نماز کو قائم رکھ، اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور صبر کر پھر جو تجھ پر آن پڑے، اور یہی اصل میں ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ پھر فرمایا دیکھو لوگوں کے سامنے اپنی گال مت پھلا، یعنی یہ خود پسندی انسان جو اختیار کرے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، اس لیے کہ یہ تکبر کی نشانی، اور اللہ تعالیٰ خود پسند اور تکبر اور فخر و غرور کرنے والوں کو انسانوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا وقصد فی مشیکا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اور اسی کے دوران اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بھی بیان کر دیے، کہ تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے والدین کا جو کہ حقوق ادا کر، اور خاص طور پہ والدہ کا جس نے پیٹ میں تجھے رکھا، تکلیفیں جھیلتے ہوئے، اور دودھ پلانا تھا 2 جو ہے سال کے اندر، لہٰذا شکر کر میرا بھی اور شکر کر اپنے والدین کا۔ ہاں البتہ اگر والدین تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو شرک کر، اب گویا اللہ اور والدین کے حقوق اگر ٹکرا گئے تو پھر ان کا کہنا نہ مان، لیکن ان کے ساتھ رہو بھلے طریقے پر، اور پیروی کرو اس شخص کی کہ جس نے رجوع کر لیا ہو اللہ کی طرف۔ آگے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کائنات میں اللہ ہی کا حکم اور اسی کا اذن اور اسی کی مشیت جاری ہے، اور کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ ہی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے مابین ہے، اور 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استویٰ علی العرش، اور وہ عرش پر متمکن ہے، یعنی یہ کہ اس کا حکم جاری و ساری ہے۔ یہ اصل میں عیسائیوں کے اس تصور کی وجہ سے بیان فرمایا کہ God created the universe in 6 days and on the 7th day he rested، یعنی اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا اور 7ویں دن اس نے آرام فرمایا۔ گویا کہ اب وہ آرام ہی فرما رہے ہیں جیسے ان کا تصور ہے کہ سنڈے کا دن آرام کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی نفی کی، فرمایا بنایا اسی نے بنایا، لیکن اسی کا جو ہے حکم جاری و ساری، اس کی مشیت کے تحت سب کچھ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے وہ اسی کے حکم کے تحت چل رہا ہے، اور اس نے جو نعمتیں دی ہیں تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں۔ افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا، کیا وہ شخص کے جو مومن ہے کیا برابر ہو سکتا ہے اس کے جو نافرمان اور فاسق ہے؟ لا یستوون، ہرگز وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں، ان کے لیے جنت الماوا ہے۔ آگے فرمایا مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کیا وہ شخص کے جو مومن ہو کیا برابر ہو جائے گا اس کے جو فاسق ہے؟ یقیناً اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں ان کے لیے جنت الماوا ہے، اور جو لوگ نافرمان ہوں گے
تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ فرمایا، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اور دلائل دیے، کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور اجالے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم اور جہالت برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو پھر مومن اور فاسق کیسے برابر ہو سکتے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نظر انداز کرنے کے لیے فرمایا کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنہا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، اور وہ پھر اس سے اعراض کرے، انا من المجرمین منتقمون، تو ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لیں گے۔ یعنی ایک پرجلال انداز ہے کہ ہمارا کلام عظیم کلام، جیسے رب عظیم ہے اس کا کلام بھی عظیم ہے، اور جو اسے نظر انداز کریں گے تو پھر اللہ ان سے انتقام لے گا۔ سورہ احزاب، سورہ احزاب کی چند آیات اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے، اس سے پہلے جو تھی وہ ساری مکی صورتیں تھیں۔ غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں ہوا، اور 12,000 کا لشکر جو ہے، جس میں کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور بنو غطفان اور یہودی سب اس کے اندر شامل ہو گئے، اور اہل ایمان کے لیے بھی بڑی سخت آزمائش تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشاورت طے کی، اور اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر ایک خندق کھود لی جائے، لہٰذا اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ اور سخت سردی کا عالم تھا، اور بھوک کا عالم تھا، اور جو ہے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس وقت منافقین کا جو بھی کردار تھا وہ سب کے سامنے آ گیا۔ ان کا قول یہ ہے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت اہل ایمان کو آزما لیا گیا اور وہ بالکل ہلا مارے گئے بڑے زور کے ساتھ۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہ کہنے لگے منافقین، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ کہ جن کے دلوں کے اندر روگ تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا، کہ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ سب دھوکہ اور فریب تھا۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے جو ہے قدموں میں ہوں گے، آج حالت یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ لہٰذا اہل ایمان کا جو قول اس کے مقابلے میں آیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، لیکن جب اہل ایمان نے ان فوجوں کو دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہنے لگے یہی تو وہ وعدہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور یقینا اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کے ایمان، ان کی فرما برداری کے اندر جو ہے اضافہ ہو گیا۔ گویا کہ انہیں یہ یقین تھا کہ جنت اس طرح نہیں ملے گی جب تک کہ آزمائشیں نہ ہوں، اور یہ تو وقت آ گیا ہے آزمائش کا، اور کھوٹے کھرے کی پہچان کا وقت آ گیا ہے۔ لہٰذا اللہ اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا ہے، اور آج اس وعدے کی تکمیل کے لیے ہمارے پاس وقت آ گیا۔ اقبال کہتا ہے، ایک ہے بندگی کا مقام اور ایک ہے عاشقی کا مقام۔ جو نوری مخلوق ہے، فرشتے، وہ مقام بندگی پر ہیں، ان کا کام اللہ کو سجدہ ہی کرنا ہے، ان کے اندر کوئی گناہ کا مادہ ہے نہیں۔ لیکن جو خاکی ہے انسان، وہ مقام عاشقی پر ہے، اور یہ کہ اللہ تو اتنا بے نیاز ہے، اور بے نیازی کو اتنا پوشیدہ کر رکھتا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ دوست خاکی تیرے وجود پر اپنے خون سے گواہی دے، یعنی تو اس سے خون چاہتا ہے، نوری مخلوق سے سجدے چاہتا ہے، لیکن اپنے خاکی دوست سے تو خون چاہتا ہے، یعنی شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں خواہی، شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نقش پر کشائی۔ اور اس موقع پر صحابہ کرام جب وہ کدالیں چل رہی تھی اور خندق کھودی جا رہی تھی، سخت سردی کا عالم تھا، بھوک تھا، اس وقت وہ ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور ہم جہاد جاری رکھیں گے جب تک کہ ہماری جان میں جان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، البتہ اس میں سے فائدہ وہی ان شخص اٹھائے گا کہ جو اللہ کو امیدوار ہے، یعنی اللہ کی رضا چاہتا ہے، والیوم الآخرہ، اور آخرت کو چاہتا ہے، یعنی آخرت کی نجات کو چاہتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو ان شرائط کے ساتھ انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اس کے پیش نظر اپنے اللہ کی رضا اور اخروی نجات اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھے۔ البتہ یہ جان لیجئے کہ اس میں کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے سنتیں، جیسے مسواک کرنا، خوشبو لگانا، یہ ساری سنتیں لائق تحسین اور واجب الاتباع ہیں، لیکن ایک ہے وہ بڑا اسوہ، یعنی اللہ کے دین کی دعوت، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اللہ کے دین کی کبریائی، اس کو سر بلند کرنا، یہ بڑا اسوہ ہے۔ اگر یہ پیش نظر نہیں تو پھر وہ سنتوں کا جو تصور ہے وہ بڑا محدود تصور ہے۔ اصل انسان کے لیے
جو اصل اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے دین، اس کی پروپیگیشن اور اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کے تن بن دھن لگائے. جیسے اقبال کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم شبیری ہے فقط اندوہ دل گیری. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.